ہم ذکر خیر کر رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ بچپن ہی تھا آپ کا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ نے اپنا علمی سفر جو ہے وہ جاری رکھنا تھا۔ بات ذرا غور سے سنیے گا، اللہ تبارک و تعالی جس سے کام لینا چاہتا ہے اسے وہ صلاحیتیں عطا فرماتا ہے، وہ مقام اور مرتبے عطا فرماتا ہے۔ بچپن کا دور ہے، والد کا انتقال ہو گیا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بینائی چلی گئی، آنکھوں سے دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نابینا ہو گئے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بینائی چلی گئی، والدہ محترمہ بڑی پریشان ہوئی۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، ماں کی دعا کے اندر بڑا اثر ہے۔ ماں اگر دعا کرے تو رب راضی ہو جاتا ہے، ماں دعا کرے تو ٹھنڈی ہوائیں چل پڑتی ہیں، ماں دعا کرے تو جہنم بجھ جایا کرتی ہے۔ اگر ماں دعا کر دے بچے جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ہاں یہی بتانا چاہتا ہوں، اگر ماں دعا کر دے جاتی ہوئی بینائی لوٹ آتی ہے اور وقت کا امام بخاری بنتا ہے۔ ایسا ہی ہوا، امام بخاری بچے ہی تھے، آپ کی بینائی چلی گئی۔ اللہ کی رحمت دیکھیں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کر رہی ہے، مولا میرے بچے کی بینائی کو لوٹا دے، کرم فرما دے، میری دعاؤں کو قبول کر لے۔ کافی عرصہ تک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ دعا کرتی رہی۔ ہوا کچھ یوں، ایک مرتبہ دعائیں کر کے آپ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے بستر پر آرام کرتی ہیں، سو جاتی ہیں، اور قسمت جاگ اٹھتی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خواب میں آتے ہیں، اور خواب میں آن کر کہتے ہیں، اے امام بخاری کی والدہ، تم اپنے بچے کے حوالے سے پریشان ہو؟ تم اپنے بچے کے حوالے سے پریشان ہو؟ یقیناً کسی کے بھی بچے کی ماں کی بینائی چلی جائے، یقیناً باپ بھی پریشان ہوگا، ماں بھی پریشان ہوگی۔ وہ امام بخاری کی والدہ تھی، اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گھر والی تھی۔ کہا ہاں میں پریشان ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خوشخبری دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، آپ صبح اٹھ کر دیکھیے گا آپ کے بچے کی بینائی لوٹ آئی ہوگی۔ اور پھر ایسا ہوا، اللہ کا فضل دیکھیں، اللہ کی کرم نوازی دیکھیں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ صبح اٹھتی ہیں اور اٹھ کر امام بخاری کو دیکھتی ہیں تو آپ کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آتی ہے۔ اور پھر آپ کرم دیکھیں، ماں کی دعا کا صدقہ دیکھیں، حضرت ابراہیم کی بشارت کا وسیلہ دیکھیں، آنکھوں کی روشنی اتنی تیز ہوئی، اس امام بخاری نے صرف 18 سال کی عمر کے اندر مدینہ منورہ میں بیٹھ کر تاریخ کبیر، جو کئی جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے، صرف چاند کی روشنی میں بیٹھ کر لکھی ہے۔ چاند کی روشنی میں یہ اس قدر آنکھوں کو نور مل گیا، کیونکہ اللہ کام لینا چاہتا تھا، اللہ کام لینا چاہتا تھا۔ میرے بھائی ایک تو بات اس سے یہ سمجھ آئی، کبھی ماں کو ناراض نہ کرنا، کبھی ماں کا دل نہ توڑنا۔ دیکھو اگر ماں دعائیں کرتی ہے نا تو جاتی ہوئی بینائی بھی لوٹ آتی ہے۔ ماں دعائیں کرتی ہے نا تو ماں کی دعا کا تو میں آپ کو کیا بتاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، موسیٰ اب ذرا کوہ طور پر آنا تو ذرا سنبھل کے آنا۔ عرض کی اللہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، میں کوہ طور پر آتا تھا اور اسی طرح واپس چلا جاتا تھا، کبھی یہ اعلان نہیں سنا کہ کسی نے مجھے پکار کر کہا ہو اے موسیٰ علیہ السلام اب آنا تو سنبھل کر آنا، کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ پہلے تم آتے تھے، تمہاری ماں پیچھے